بے حسی پر میری وہ خوش تھا کہ پتھر ہی تو ہے، میں بھی چپ تھا کہ چلو سینے میں خنجر ہی تو ہے، میں بھی چپ تھا کہ چلو سینے میں خنجر ہی۔ ناظرین، اس وقت قبلہ اول کے مکینوں پر، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، اخبارات، میڈیا کے ذریعے روز ہم اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا کہ تمام مسلمان یکجا ہو کر اس ظلم کے خلاف اٹھتے اور صف اول میں جا کر ان کے ساتھ معاونت کرتے اور اس ظلم کا انتقام لیتے اور ان مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرتے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس معیار پر اتر نہ سکے۔ دوسرے نمبر پر درجہ یہ تھا کہ کم از کم ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے کہ جو براہ راست استعمال ہو رہی ہیں اور جن کا تعاون ان یہودی اسرائیلیوں کو ہو رہا ہے اور وہ ہمارے مسلمانوں کے قتل میں شریک ہیں۔ ہمیں کرنا تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہم بے حسی کے اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ وجود کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، یعنی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو تو پوری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، پورے کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو، شرق غرب جہاں کہیں ہو، شمال جنوب، تمام مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا اور اس مسلمان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تھا، اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جب تک وہ مسلمان کو راحت نہ پہنچا سکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ مسلمان بے حس ہو چکا ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے فکر یہ کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان، تمام مومن ایک جسم کے مانند ہیں۔ منافق کے بارے میں نہیں کہا، کافر کے بارے میں نہیں کہا، مسلمان کے بارے میں کہا، مومن کے بارے میں کہا ہے۔ اگر ہمارا وجود تڑپ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اس وقت ہمارے اسلام میں خطرہ ہے، ہمارے مسلمانیت میں خطرہ ہے۔ اور بھائی نفاق کی زندگی تو نہیں گزار رہے کہ تم بے حس ہو، تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو، یہ تصویریں دیکھی بھی نہیں جا سکتی اب تو، لیکن پھر بھی برداشت کر رہے ہو، بے حسی کے انتہا میں، لہو و لعب میں مشغول ہو، تو کس قدر ہم بے حس ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اب آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں پی ایس ایل شروع ہو چکا ہے۔ اب اس پی ایس ایل میں ان کا تعاون چل رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے اشتہارات چل رہے ہیں، پارٹنرشپ چل رہی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ وہ کے ایف سی ادارہ جو براہ راست شامل ہے، جو تعاون کر رہا ہے یہود کو، اور اسی سے منافع کما کر وہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس قدر بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اور بالخصوص اس وقت جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ لگے کہ مسلمان اس قدر بے حس نہیں ہیں، اس قدر مسلمان بے حسی کا شکار نہیں ہوئے، کم از کم اپنے ملک میں ہونے والے ایسی گیموں کا بائیکاٹ کریں کہ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو فنڈنگ ان کو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ معاف فرمائے ہو کیا گیا ہے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، جہاں سے مرضی پیسے ملے، چاہے وہ مسلمانوں کے خون سے کمائے جا رہے ہوں، ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہم یہود کے ساتھ پارٹنرشپ پر کر لیں گے، ہمیں کفار کے ساتھ پارٹنرشپ منظور ہے، ہمارے خدا نہ ہمارے مسلمانوں کا قتل عام ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں پیسہ چاہیے۔ اور یار اتنے پیسے سے کرو گے کیا تم لوگ؟ یار تمہاری زندگی پھر بھی اسی طرح زندگی، منافقوں والی زندگی، بے چین زندگی گزرنی ہے۔ اور خدا را یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اس پیسے کے پیچھے اپنے مسلمانوں کے خون نہ کریں، لہٰذا ان چیزوں سے مسلمانوں بائیکاٹ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں، پی ایس ایل نہیں دیکھیں گے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، کوئی چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میرے دوست احباب سے گزارش ہے، ہمارے اس پیغام کو خوب نشر کریں، آگے پھیلائیں، اور جو ساتھی جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو آگے بھی پھیلائے اور پی ایس ایل کا مکمل بائیکاٹ کرے، ایسے اداروں کا بائیکاٹ کرے۔ میں گزشتہ دن ایک پروگرام میں تھا، وہاں ایک یورپ کے نیشنلٹی ہولڈر ملے، وہ بھائی کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو یورپ میں اس قدر بائیکاٹ کر دیا ان اداروں کا جو تعاون کر رہی ہیں، فنڈنگ کر رہی ہیں یہود کو، اب ان کا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے، وہ دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ یار یورپ میں بسنے والے مسلمان اس قدر ایمانی غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کو کیا ہو چکا ہے؟ یہ پاکستان میں رہنے والے کس قدر بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔